السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اجلاس اور بانی منتظم اجلاس حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، معزز علماء کرام، نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے برادر گرامی قدر شیخ انصار زبیر حفظہ اللہ، معزز سامعین، حاضرین، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، مسجد و مدرسہ عمر فاروق کے زیر اہتمام آج کا پیغام توحید انسانیت کے نام یا پیغام توحید انسانیت کے نام کے اس عظیم الشان کانفرنس میں جو سرزمین نالا سپارہ بمبئی کے پہلو میں واقع اس شہر میں منعقد ہوا ہے، اس کانفرنس میں جو موضوع رکھا گیا ہے توحید کا پیغام یا پیغام توحید انسانیت کے نام، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی گفتگو اس موضوع پر اور اس کے ارد گرد اور بھی جو چیزیں ہیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بڑا قیمتی ہے، میرے پاس صرف 45 منٹ اور رہ گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں آپ وہ میسج لے کے جائیں، وہ پیغام لے کے جائیں، وہ تعلیم لے کے جائیں، وہ ہدایت لے کے جائیں، وہ روشنی لے کے جائیں کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد جو آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر خیر و برکت کا سبب بن سکیں، آپ کے ایمان اور عقیدے کے اندر جلا اور روشنی پیدا کر سکیں، آپ کے اندر ایک نئی قوت، نیا جذبہ پیدا ہو سکے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا وہ پیغام اور وہ جوہر لے کر کے آپ جائیں اس مجلس سے کہ پوچھنے والا اگر آپ سے پوچھے کہ آج کی اس کانفرنس میں تم نے کیا حاصل کیا، مختلف علماء کرام سے آپ نے تقریریں سن لی ہیں، میرا بھی ایک چھوٹا سا حصہ اس کانفرنس کے میں ہے، تو آپ یہ بتا سکیں
کہ آج ہمارے فلاں عالم نے یہ بات بتلائی ہے، فلاں عالم نے یہ بات بتلائی ہے، فلاں عالم نے ہم نے توحید کی بات سنی، فلاں سے ہم نے شرک کی مذمت کی بات سنی، فلاں سے ہم نے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے، فلاں سے ہم نے حقوق العباد کے تعلق سے، فلاں سے ہم نے حقوق اللہ کے تعلق سے، اللہ کے رسول کے حقوق کے تعلق سے، الغرض آپ بیان کر سکیں، آپ دوسروں تک پہنچا سکیں، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، اس دنیا کو ہدایت کی طرف بلانا، اس دنیا کو ہدایت کی شمع لے کر کے ان دنیا کی تاریکیوں کو روشن کرنا، لوگوں کو صراط مستقیم کی پہچان بتلانا، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ صرف طالب علموں کا کام نہیں ہے، یہ صرف دعات اور مبلغین کا کام نہیں ہے، بلکہ اے مسلمانوں، اور نہ ہی یہ صرف مردوں کا کام ہے، بلکہ یہ درس لے کے جائیے کہ یہ آپ کا بھی کام ہے، مردوں کا بھی کام ہے، عورتوں کا بھی کام ہے، علماء کا بھی کام ہے، عوام کا بھی کام ہے، کسان کا بھی کام ہے، جناب مزدور کا بھی کام ہے، مالدار کا بھی کام ہے، امیر کا بھی کام ہے، غریب کا بھی کام ہے، جو جہاں ہے، عورت کا بھی کام ہے، بیٹی کا بھی کام ہے، شوہر کا بھی کام ہے، بیوی کا بھی کام ہے، الغرض جو جہاں ہے، اپنے اس ملک کی تاریکی کو مٹانے میں، اس ملک کو راہ ہدایت پہ لانے میں، اس ملک کو صحیح رخ دینے میں، یہاں کے باشندوں کو صحیح شکشا اور تعلیم دینے میں، اس میں ہمارا آپ کا پارٹیسپیٹ ہونا چاہیے، ہمارا آپ کا رول کیا ہونا چاہیے، آپ یہاں سے سیکھ کر کے جائیں اور یہ تعلیم لے کے جائیں کہ اس دعوت میں آپ بھی شریک ہیں، اس تبلیغ میں آپ بھی شریک ہیں، اس تعلیم و تربیت کے فیلڈ میں آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے میری امت کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو، خیر امت ہو، تم سے پہلے بھی امتیں آئی ہیں، گزر کے گئی ہیں، لیکن یہ خیر امت کا ٹائٹل، یہ خیر امت کا گولڈ میڈل، یہ خیر امت کا تمغہ تمہیں دیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تم دنیا والوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی امت دو طرح کی ہے، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے۔ امت اجابت اس امت کو کہا جاتا ہے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے اللہ کا، اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ان کو امت اجابت، یعنی وہ اجابت جس نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ اور ایک امت دعوت ہے جو غیر مسلمین ہیں، وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم سے ان کا تعلق ہے، وہ سارے کے سارے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ جس طرح ساری مخلوقات اللہ کے بندے ہیں، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور جو اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو جس طرح وہ اللہ کے بندے ہیں، اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں، چاہے وہ گالیاں دینے والے ہوں، چاہے وہ نبی کی توہین کرنے والے ہوں، چاہے وہ گستاخان رسول ہوں، چاہے وہ اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنے والے، آپ کی ازواج مطہرات کا تمسخر اور مذاق اڑانے والے، اسلام کو نگلیکٹ کرنے والے، اسلام سے دشمنی رکھنے والے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے نبی کی دعوت کو قبول کیا تو ہم مسلمان کہلائے، انہوں نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس لیے انہوں نے انکار کیا یا قبول نہیں کیا، اس لیے وہ غیر مسلم کہلائے۔ لیکن بحیثیت انسان ایک بات اچھی طرح سے ہمیں اسلام یہ بتا رہا ہے، ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی، ہمیں ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی کہ بحیثیت انسان سب کے سب برابر ہو، سب اللہ کے بندے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے۔ باپ کو آدم کہا جاتا ہے جو سب سے پہلا آدمی پیدا ہوا، آدم، ان کا نام آدم، اور ماں کا نام ہوا، یہ سارے انسانوں کے باپ ہیں۔ یہ عبداللہ عبد الرحمن کے بھی باپ ہیں اور رام لکشمن کے بھی باپ ہیں۔
یہ گوتم بدھ اور بدھسٹ سب کے باپ ہیں، حضرت آدم سب کے باپ ہیں. کوئی مانے نہ مانے، سورج کی جس طرح سورج نکلا ہوا ہو اور اس کا کوئی انکار کرے تو اس سورج کی غلطی نہیں ہے بلکہ اس کے آنکھوں کی غلطی ہے. تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں. بحیثیت انسان ہم سب برابر ہیں. بحیثیت انسان ہم سب برابر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، زمین کے ذرے سے لے کر آسمان کے ستاروں تک، اور ساتوں آسمانوں ساتوں زمینیں، اور کڑکڑ کہتی ہوئی کلکل کرتی ہوئی ندیاں، سمندر، پہاڑ، پیڑ پودے، سب کچھ اللہ رب العزت نے بنائے، اور سب کا خالق و مالک وہی ہے، اور سب اللہ کی مخلوقات ہیں. ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایک رتبہ، ایک مقام دیا ہے. چاہے وہ شیر ہو، چاہے وہ زمین ہو، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، لیکن اللہ نے ان تمام سب چیزوں میں انسانوں کو مکرم بنایا ہے، محترم بنایا ہے، معزز بنایا ہوا ہے. بحیثیت انسان ایک ماں اور ایک باپ کی ہم اولاد ہیں. ہم میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں، ہم میں کوئی اونچ اور نیچ نہیں، ہم میں کوئی بحیثیت انسان چھوت چھات نہیں. ہم ایک دوسرے کے پلیٹ میں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ایک دوسرے کے گلاس میں پانی پیئیں، کھائیں پیئیں، اٹھیں بیٹھیں، کوئی قباحت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہم سب برابر ہیں بحیثیت انسان. فرق کہاں ہے یہ بات سمجھنے کی ہے. فرق یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یاد رکھو، نہ تو سید، نہ تو شیخ، نہ مرزا، نہ پٹھان، نہ خان، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا. تم میں ہم نے جو شعوب بنائے، قبیلے بنائے، یہ صرف اس لیے بنائے ہیں، رب نے فرمایا تاکہ آپس میں تعارف پیدا کرو، آپس میں پہچان کے لیے. ارے بھائی، اگر ایک گھر میں 10 بچے پیدا ہوئے اور 10 کا نام نہ ہو، ان کا نام انسان رکھا جائے، تو ماں اور باپ کس کو بلائیں گے؟ ہے انسان ادھر آ، تو کون سا انسان آئے گا؟ سارے دوڑے آئیں گے یا کون انسان آئے گا؟ سارے تو انسان ہیں. نام اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ پہچان بنائے. عبداللہ ادھر آؤ، عبد الرحمن ادھر آؤ، عبد المحسن ادھر آؤ، زید ادھر آؤ، بکر ادھر آؤ. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبیلے بنائے ہیں، یہ شعوب بنائے ہوئے ہیں. اس لیے نہیں کہ عبداللہ عبد الرحمن سے بڑا ہے، عبد الرحمن مقام اور رتبے میں اپنے ماں باپ کے نزدیک اس کی بڑی ویلو ہے، بڑی عزت ہے. نہ، کسی بھی باپ اور کسی کی ماں سے جس کے 10 اولاد ہوں، 5 اولاد ہوں، آپ ان کو ہاتھ پکڑ کر کے پوچھو کہ ابا یا اماں یا اے محترم آپ بتاؤ، یا آپ کے 5 بیٹے ہیں، ان 5 بیٹوں میں آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کون آپ کے نزدیک زیادہ محترم ہے؟ کون آپ کے نزدیک مکرم ہے؟ ایک ماں یا ایک باپ سب کو اپنے چھاتی سے لگا لیں اور کہیں گے ہم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں. ہم میں یہ ہو سکتا ہے اس کی عمر 10 ہو، اس کی عمر 8 ہو، اس کی عمر 9 ہو، لیکن محبت کے اعتبار سے ہم میں کوئی فرق نہیں کرتے. بے نہیں. اسی طرح سے میرے عزیزو، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ شعوب اور قبائل اللہ کے نزدیک صرف پہچان کے لیے ہیں، لیکن تم میں بڑا کون ہے، اچھا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جو اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والا ہے، جو اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتا ہے کہ یہ بنانے والا کون؟ اس کا مالک و مولا، جس نے اسے زمین دی، جس نے اسے آسمان دیا، آسمان سے بارش اتاری، اس سے بہترین قسم کی فصلیں اگی، اور وہاں سے جناب علی وبھن پرکار کے آہار پیدا ہوئے جنہیں کھانا، کوئی دال، کوئی چاول، کوئی دلہن، کوئی تیل، مختلف فروٹس، مختلف چیزوں کے سبزیاں اگاتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اس کا حق جاننا چاہیے کہ اس مالک کا حق کیا ہے. جو اس کے حق کو جانتا ہے، جو اس کے حق کو ادا کرتا ہے، وہ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے حق کو ادا نہیں کرے گا، جو اللہ کو نہیں مانے گا، اپنے معبود کو نہیں پہچانے گا، اپنے معبود کو چھوڑ کر کسی غیر کی چوکھٹوں پہ جائے گا، یہی شرک ہے. اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا. مسلمانوں، ہمیں اس لیے اللہ نے پیدا کیا تاکہ اس حق اور باطل، اچھے اور برے، اندھیرے اور اجالے کی پہچان لوگوں کو کروا دیں، لوگوں کو بتلائیں جو ہمارے نبی نے بتلائی ہیں. ہمارا مقصد وجود یہی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت، تمام امتوں میں، موسیٰ کی امت تھی، عیسیٰ کی امت، جناب علی، اس سے پہلے جو امتیں تھی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کائنات تک، قوم عاد،
قوم سمود، قوم صالح، غرض قوم ہود، بہت ساری امتیں، اللہ نے ہمیں خیر امت قرار دیا، سب سے بہترین امت ہو۔ یہ بہترین کی سرٹیفکیٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ لیکن افسوس، آج جس منصب اور جس عہدے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا، آج ہم اپنے عہدے اور منصب کو بھول گئے، آج ہم خود ان برائیوں میں ملوث ہو گئے۔ کون سی وہ برائیاں ہیں جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ آج یہ ذلت و رسوائیاں، آج یہ نقمتیں، آج یہ گداگری اور آج یہ رسوائی، آج جس جگہ دیکھو اسی طرف مسلمانوں کو کاٹا پیٹا جا رہا ہے، دھکیلا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، مارا جا رہا ہے، موب لنچنگ، الغرض مختلف قسم کی طریقے سے ٹارگٹ کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو عزیزان محترم، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقتوں کو بھول چکے ہیں، ہم اپنی حقیقتوں کو بھول چکے ہیں، ہم اپنا وہ فریضہ انجام نہیں دے رہے۔ جن کانٹوں کو پھول بنانا تھا، ہم ان کانٹوں کی رنگ میں خود رنگ کے کانٹے بن گئے، اور ہم نے ان بیچاروں کو اسلام کی بات نہ بتائی، ہم نے انہیں اسلام کی حقیقت نہ سمجھائی۔ ہمارا یہ دیش، ہم اپنے دیش کی بات کریں، پوری دنیا کو ایک طرف رکھتے ہیں، اپنے ملک کے اوپر غور کرو۔ انتہائی پیارا ملک، انتہائی حسین ملک، انتہائی خوبصورت، تمام قسم کے اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ملک ہمارا بھارت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ افسوس، بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم ان نعمتوں سے بہت دور ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ ملک جس میں ہم جی اور رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، ہماری ایک کیک کی طرح اللہ نے ہمیں دیا ہے مسلمانوں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس ملک کو بنائیں اپنے حسن اخلاق سے، اپنے حسن کردار سے، اپنے حسن عقیدہ سے، اپنے حسن اخلاق اور معاملات سے۔ لیکن آج ہم جب اپنے مسلم معاشرے پر غور کرتے ہیں، چاہے عورتوں کا معاشرہ ہو، مردوں کا معاشرہ ہو، تاجروں کا معاشرہ ہو، مزدوروں کا معاشرہ ہو، کام کرنے والوں کا معاشرہ ہو، طالب علموں کا معاشرہ ہو، یونیورسٹیز میں پڑھنے والی بچیوں کا معاشرہ ہو، بزنس کرنے والے لوگوں کا معاشرہ ہو، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ہر فیلڈ کے اندر ہم کرپٹ نظر آ رہے ہیں، ہم ہر فیلڈ کے اندر، ہر معاملے کے اندر قرآن و سنت سے بہت دور نظر آ رہے ہیں، تو میں بباغ دہر اس حصے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی بات میں جھوٹا نہیں ہوں۔ حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بطور مثال اس مختصر سے وقت میں چند ایک مثالیں دے کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مثال عقید توحید کا لے لیجیے، جو آج اس کانفرنس کا مرکزی موضوع ہے، پیغام توحید۔ پیغام توحید، توحید کا پیغام کیا ہے؟ ہمیں خود پتہ نہیں کہ توحید کس ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم یہ سوچتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جسے پڑھ لیا، باقی کچھ بھی کرتے پھرو، کسی کو بھی اپنا مشکل کشا سمجھو، کسی کو بھی اپنا حاجت روا سمجھو، اور شیطان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ کر مختلف مولویوں کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا فلانا مولانا مفتی، ہمارے فلاں مولانا مفتی، ہماری فلانی مسجد، معذرت کے ساتھ یہ برا نہیں لگنا چاہیے، اس حقیقت کو سمجھو، ڈاکٹر جو آپریشن کرتا ہے نا، وہ تمہارا دشمن نہیں ہوتا، وہ دوست ہوتا ہے۔ وہ اس کینسر کے اس ٹکڑے کو کاٹ کر کے بہترین ٹکڑا جوائنٹ کرتا ہے تاکہ تم زندگی کی لذتوں سے مستفید ہو سکو، فائدہ اٹھا سکو۔ وہ دشمن نہیں ہوتا، وہ دوست ہوتا ہے، تمہیں نیا جیون، نئی زندگی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم آئے تھے اس دنیا میں کہ لوگوں کو جو بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، جو اللہ کی مخلوقات کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں،
انہیں ان تاریکیوں سے نکال کر صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دیں. لیکن آج شیطان نے ہمارے درمیان ہمیں خود شرک کے اندر ملوث کر دیا. بڑے بڑے بت ہم نے بنائے. ہم میں کون سی بدعقیدگی نہیں ہے جو کرسچنوں میں نہیں ہے، یہودیوں میں نہیں ہے، غیر مسلموں میں نہیں ہے. ساری بدعقیدگیاں ہمارے اندر موجود ہیں. ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں. ہم ایسے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ مڈیر پر کوا بول دے تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مہمان آنے والا ہے کہ نہیں. مہمان آنے والا ہے. حاجی صاحب بازار جا رہے ہیں، حجن نے کہا یہ سامان لے کے آنا. بیگ اٹھایا، تھیلی اٹھائی، بازار کی طرف بڑھے. ابھی 15 منٹ بھی نہیں ہوا، تھوڑی دور گئے تھے کہ منہ لٹکائے ہوئے واپس آ رہے ہیں. حجن نے پوچھا کیا ہوا حاجی صاحب، آپ تو بازار سامان لانے جا رہے تھے؟ کہنے لگے حجن ارے کیا کریں، وہ سامنے سے بلی راستہ کاٹ گئی. بلی راستہ کاٹ گئی. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ نہیں آج کا دن تو صحیح نہیں گزرے گا، اشبھ ہے. آج تو ہم کہیں نہ کہیں ضرور کچھ نہ کچھ ٹھوکر لگی ہمیں. آج کا دن صحیح نہیں. کسی نے کسی کے منہ کو دیکھ لیا، کسی قوم کے سامنے آ گیا، ارے آج کا دن تو گیا میرا، ہے کہ نہیں. یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں میں بتا رہا ہوں. اس سے بھی بھیانک چیزیں ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں بدعقیدگی کے نام پہ مشہور ہے. رات کو ناخن نہیں کاٹنا، رات کو جھاڑو نہیں مارنا ورنہ برکت چلی جائے گی. اور میں کیا بتاؤں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یہ ہمارے گاؤں بستی کے اندر موجود ہے، اور یہاں بھی بہت ساری. اے مسلمانوں، کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی دین ہمیں اللہ کے نبی نے ہم کو دیا تھا؟ سوچو، غور کرو. اسی لیے ہم مسلمان ہیں. تم نے اسلام کو نہیں جانا. یہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیٹھی ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمیں خود اسلام کا معنی نہیں معلوم ہے. اسلام کس کو کہتے ہیں ہم کو نہیں پتہ ہے. فاقد الشیء لا یؤتی شیء. جس کی جیب میں کچھ نہ ہو وہ ایک فقیر کو، ایک بھکاری کو کیا دے گا؟ ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ ہمارا دین اسلام کیوں ہے؟ ہم کرسچن کیوں نہیں ہیں؟ ہم یہودی کیوں نہیں بن جاتے؟ ہم دوسرے دھرموں کو کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے؟ کیا خوبی ہے اسلام کے اندر کہ آپ اسلام کو چھوڑنا نہیں چاہتے؟ اگر کوئی پوچھے تو ہم نہیں بتا سکتے. بس ٹوپی پہن لی ہم نے، جس کے مرضی میں آیا داڑھی بڑھائی نہیں بڑھائی، اور جناب علی اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لیا. باقی سب کرتے پھر رہے ہیں. چوریاں ہم کر رہے ہیں، ڈکیتیاں ہم کر رہے ہیں، جیب ہم کاٹ رہے ہیں، حرام ہم کھا رہے ہیں، سود ہم کھا رہے ہیں، زناکاریاں، دوسروں کی بہن بیٹیوں پر غلط نظریں ہم ڈال رہے ہیں. ہمارا معاشرہ شادی سے لے کر بیاہ سے لے کر لین دین سے لے کر تجارت سے لے کر زمین سے لے کر ہم ایک دوسرے کی جائیداد پراپرٹیز قبضہ کر کے حرام طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. پھر بھی ہم مسلمان ہیں. کیسے؟ اب آپ بتاؤ، 140 کروڑ کے بیچ میں 20 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں. ان 20 کروڑ لوگوں کو جو نمونہ تھے، جنہیں آئیڈیل بننا تھا، رول ماڈل بننا تھا، جنہیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننا تھا، وہ انہی لوگوں کے ساتھ مل کر، انہی کے ساتھ جل کر، انہی کے ساتھ سورے کام، بلکہ 2 ہاتھ ان سے آگے بڑھ کر حرام خوری میں مبتلا ہوں. تو بھلا کوئی کیوں اسلام قبول کرے گا؟ بھلا تمہارے دین کو، تمہارے نبی کو کیوں کوئی اچھا کہے گا؟ اس لیے بہت مت سنو کم، عمل کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مسجد میں چلا جائے. نہیں،
اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ٹوپی لگا لیا نہیں. مہاراشٹرا میں گاؤں کے اندر جو گرامین لوگ ہیں یہاں مراٹھی آپ سے اچھی اور ہمیشہ ٹوپیاں، بلکہ ٹوپی لگا لگا کے سوتے بھی ہیں. ٹوپیاں بہت لگاتے ہیں. آپ تو اتنی ٹوپیاں نہیں لگاتے. داڑیاں سکھ حضرات بہت زیادہ بڑی بڑی رکھتے ہیں. آپ تو مڑواتے بھی ہو، کترواتے بھی ہو. آپ سے لمبی داڑیاں سکھ لوگ رکھتے ہیں. یہ سمجھو اسلام کیا ہے. اسلام کہتے ہیں مکمل اطاعت و فرما برداری. یاد رکھو میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمارا دین دین اسلام ہے. اور یہ دین اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے. بابا آدم جو طریقہ، جو دین اللہ کی عبادت و بندگی کا اس دنیا میں لے کر کے آئے، وہ کون سا دین تھا؟ جو مانتا ہے کہ ہم بابا آدم کی اولاد ہیں، اس کا دین دین اسلام ہے. بابا آدم سب سے پہلے انسان تھے، تو ان کے زمانے سے لے کر سب کے جتنے بھی لوگ ہیں، سب کا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے. ہمارا دین دین اسلام ہے. ہم میں کوئی مذہب نہیں ہے، ہم کسی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں. ایک بات آئی ہے تو یہ بھی میں سمجھاتا چلوں، خاص طور سے علماء حضرات، خطبہ حضرات، دعات، اور یہاں الحمدللہ شہر کے معززین، مبارکین، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی بہت ساری مسجدوں کی. یاد رکھو قیامت کے دن تم سے مذہب نہیں پوچھا جائے گا. میری ماں بہنوں سنو، ہمارا دین دین اسلام ہے. اللہ نے ہمیں مذہب نہیں دیا. اسلام میں اور دین میں اور مذہب میں فرق ہے. دین اللہ کا اتارا ہوا ہے، دین آسمان سے آیا ہے، اور دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین نہیں بنایا، یا کوئی نیا دین لے کر کے نہیں آئے. جیسا کہ آج کل کی یہ میڈیا چلاتی ہے کہ 1400 برس پہلے والا دین ہے، 1400 برس پہلے. ان سے کہو بیٹا، جو آدمی ہے ہر آدمی کا دین دین اسلام ہے. اگر وہ آدم کی اولاد مانتا ہے اپنے آپ کو، تو اس کا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے. اور دین اسلام نام کس بات کا ہے؟ انگلیوں پہ گنو. یہ ہے دین اسلام کی ڈیفینیشن، یہ ہے دین اسلام کی تعریف. تمہیں تو نیاز، فاتح، دوئم، سوئم، چہلم، تیجے، حلوے، ماڈے، رجب کا مہینہ آ گیا، رجب کے کنڈے، شب برات کے حلوے، محرم 15، محرم کے ڈھول، تاشے، ناچ گانے، یہی دین بتایا گیا. اور ہمارے برادران وطن کے سامنے اسی کو متعارف کروایا گیا کہ یہی دین دین اسلام. یہ بالکل ٹناٹن دین یہی اسلام ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف اپنی نسبتیں. 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی گاڑی خریدے گا، اس پہ لکھے گا KGN. کیا لکھے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں. اب اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے اس کی؟ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اللہ کا نام لکھو. حالانکہ وہ بھی لکھنا ضروری نہیں. بعض لوگ تھے HKGN. ہم سے کہا کسی نے اس کا کیا مطلب ہے شیخ؟ تو ہم نے کہا اس کا مطلب ہے حقیقت میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں، بقیہ تو ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے دوست، ہمارے برادران اس کا مطلب کیا لیتے ہیں. ہمیں اس سے نہیں لینا دینا ہے. وہ لیتے ہوں بھئی کوئی بھی شارٹ فارم. بہت سارے لوگ ہمارے زمانے میں MBBS کا پوچھتے تھے. جب ہم پڑھتے تھے دلی میں تو کہتے تھے MBBS مطلب کیا ہے؟ تو ہم لوگوں نے نکالا MBBS کا مطلب میاں بیوی بچے سمیت ہے کہ نہیں. تو شارٹ فارم کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کچھ لیا اپنے مزاج کے حساب سے، ہم نے کچھ سمجھا. اب ہم کو سمجھائیں گے تو ہم سمجھیں گے نا، ورنہ ہماری سمجھ میں اس کے علاوہ نہیں آتا کہ حقیقت میں کوئی گارنٹی، حقیقت میں کوئی گارنٹی.
ہم نے اسلام یہ متعارف کروایا ہے دوستو اپنے برادران وطن کو. یہ جوتے چپل جو ہم کھا رہے ہیں اسی کی وجہ سے کھا رہے ہیں. ابھی کرسمس گیا ہے، مطلب ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں ہیپی کرسمس، میری کرسمس، نعوذ باللہ استغفر اللہ، خاکم بدہن. آپ کو اس کا معنی نہیں معلوم ہے. آپ کو معنی معلوم ہو جائے اللہ کی قسم کان پہ ہاتھ رکھ کے 10 دفعہ توبہ کریں گے. آپ کو پتا ہے کرسمس میری ہیپی میری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبارک ہو خدا کا بیٹا جنم ہوا ہے، آپ کو مبارک. اعوذ باللہ استغفر اللہ. مسلمانوں یہ مسلمان عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے سن آف گاڈ ہے؟ بولو. لیکن کتنی خوبصورتی سے آپ کو انگلش کے اندر کہہ دیا گیا، اور آپ کالج یونیورسٹی میں ہمارے بچے بچیاں یہ موبائلوں کے اندر خوب اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں. کہتے جی ہمارا باس فلانا ہے، ہمارا باس. ارے یہ کفریہ جملہ ہے، یہ حرام جملہ ہے. اگر آپ انجانے میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر کے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کی قسم یہ کفر ہے. یہ کلمہ کفر ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ نہیں جانتے اپنی مدد کے لیے آپ نے پکار لیا، بابا میری مدد کرو، یا سیدی پیر پیران پیر ہماری مصیبتوں کو دور کرو. آپ کو نہیں معلوم ہے تو چلو کوئی بات نہیں. لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے آواز دینا، اور اللہ کے سوا کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ مرا ہوا آدمی مرا ہوا نہیں ہے، زندہ ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑا کفر تو اور کیا ہو سکتا ہے. تو کہنے والا یہ کلمہ کفر کہہ رہا ہے، اندیشہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے اگر وہ اس کے اوپر ایمان لاتا ہے. اس لیے کہا یہ جاتا ہے دین اسلام کو سمجھو. دین اسلام کوئی بازیچے اطفال نہیں ہے، بچوں کا کھلونا نہیں ہے. آپ نے فرقہ بنا لیا ہمارا اسلام سب سے اچھا، انہوں نے فرقہ بنا لیا. اسلام فرقوں کا بھی نام نہیں، اسلام مذہبوں کا بھی نام نہیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ اسلام. قبر کے اندر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ حنفی ہو کہ شافعی ہو کہ مالکی ہو کہ حنبلی ہو کہ آپ جعفری ہو یا آپ کیا ہو. آپ سے قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین. اے میری ماں بہنوں اور اے میرے بھائیوں کیا بتاؤ گے؟ میں شافعی ہوں بولو، میں مالکی ہوں. اے مولوی حضرات اللہ کے لیے اللہ تمہیں روزی دے گا یارو، لیکن ان مسلمانوں کو چھوڑ دو اللہ کے لیے. جن بھوت کی طرح ان کے اوپر مت لپٹو، ان کو سیکھنے دے بیچاروں کو، ان کا دین پتہ لگانے دو. دیواریں کھڑی کری ہیں تم نے، رکاوٹیں کھڑی کیوں نہیں؟ وہابی ہے یہ، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. اسے اسلام کا معنی نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہے یہ وہابی ہے، یہ فلانی. یہ بتا دیا گیا اللہ کی قسم. ایک صاحب بتا رہے تھے مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں نیپال کے. ان کا جلسہ ہوا تھا کہیں تو لوگ اعلان کر رہے تھے، تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی اماں ان کے پاس گیا، آج جلسہ ہے کون آ رہے ہیں؟ مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری کی تقریر ہے چلو سننے کے لیے. تو بڑھیا نے کہا جاؤ جاؤ ہمیں سب معلوم ہے، دین پورا پتہ ہے. کہنے لگے اچھا دین تم کو سب معلوم ہے؟ کہا سب معلوم ہے. کہا بتاؤ تم کس کی امت میں ہو؟ تو وہ چھیتر قاضی جلیل عباسی کا تھا. آپ کو پتا ہے قاضی جلیل عباسی صاحب کا چھیتر علاقہ کون سا؟ ڈومریا گنج کا علاقہ ہے، بیارہ وغیرہ کا علاقہ. تو دادی اماں نے کہا مجھے پتا ہے میں کس کی امت میں ہوں. کہا کس کی امت میں ہوں؟ کہا قاضی جلیل عباسی کی امت میں ہوں. کیا کریں؟ یہی ہے، بتایا نہیں گیا. اصل میں ہمیں سب معلوم ہے، لیکن ہمیں اگر نہیں پتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، دین اسلام کا معنی مطلب
اور دین اسلام کی حقائق کا پتہ نہیں، سچائی کا پتہ نہیں۔ تیجا معلوم ہے، مردے کے تیسرے دن کھانا پکاؤ۔ اب تو میتوں کے اوپر بھی کھانے چلتے ہیں جناب عالی، ذائقے بہترین قسم کی بریانیاں دیگیں پکائی جاتی ہیں۔ یہ مردوں کا کھانا کھانے والی قوم کبھی زندہ ہو سکتی؟ توبہ کرو نیاز اور فاتحے کے نام پر جو تم ڈھونگ دھتورے کرتے ہو، اللہ کی قسم یہ سارے کا سارا دین نہیں ہے۔ یہ مولوی کھانے کے لیے تمہیں الو بنا رہا ہے، تمہارے جیبوں میں ڈانکے ڈال رہا ہے۔ توبہ کرو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ نے نہ تیجا کیا، نہ دوئم کیا، نہ سوئم کیا، نہ جہلم کیا، نہ برسیاں منائی۔ مولویوں کی تقریریں میں نے سنی ہیں، کہتے ہیں جب تم فاتح، اب دلیل دیتا ہے مولوی، فاتحہ کیا ہے؟ فاتحہ میں قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے۔ تو کہنے کہ ہاں، تو کہو وہابی کو بولو جب تم کھانا کھاتے ہو تو بسم اللہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ تو ظاہر ہے ہر آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے بتایا۔ تو جیسے ہی وہ بولتا ہے بیچارہ عام آدمی کہ بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں تب کھاتے ہیں، تو کہتا ہے کہ یہ بسم اللہ بولو قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں؟ تو بولے قرآن کا حصہ ہے، تو بولے قرآن ہی تو پڑھتے ہیں ہم جس کو فاتحہ کہتے ہیں، تو تم نے بھی تو قرآن پڑھا تو تمہارا بھی کھانا فاتحہ کا ہو گیا۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی، اور نعرے رسالت کی پوڑیاں لگتی ہیں اس پہ۔ یہ دلیل ہے مولوی کی، مارے گھٹنا پھوٹے سر، کہاں کی اینٹ کہاں کا توڑا، بھانمتی سے رشتہ جوڑا۔ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی پارٹیاں، اور ان کو مولوی اکساتا ہے۔ مولوی عوام بیچارے تو بولے والے ہیں، مولوی بھڑکاتا ہے، ہمارے خلاف بول رہا ہے، چلو پولیس والے کے پاس رپورٹ کر دو، اس کے خلاف پرچی کٹاؤ، 10 پرچیاں نہیں ہزاروں کٹاؤ، جاؤ، تم ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا حامی ہو، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نبی کائنات کی دعوت کو مٹانے کے لیے ابو جہل، ابو لہب جیسے اور ان کے کارندے پیدا ہوئے، لیکن رسالت کا جھنڈا آج بھی الحمدللہ اس کا پھریرا لہرا رہا ہے چہار دانگ عالم میں، اور قیامت کی صبح تک کتاب و سنت کی بالادستی کا جھنڈا انشاءاللہ لہراتا رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور یہ حق حاصل ہے ان اہل حدیث نوجوانوں اور علماء جالوں کی، جو کبھی قصے اور کہانیوں پر اپنے ایمان کی بنیاد نہیں رکھتے، جن کا عقیدہ ہے کہ دین اسلام یا تو رب کے قرآن کا نام ہے یا مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ دین ہو سکتا؟ بولو، نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا، انگلیوں پہ گنو 3 پوائنٹ ہیں۔ تم سے پوچھے ہم مسلمان کیوں ہیں تو بتاؤ، مسلمان وہ ہے جو ایک اللہ کے وجود کو تسلیم کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسی اللہ کی احکام کی فرما برداری کرے، اسی اللہ کے احکام کی فرما برداری کرے۔ نمبر 3 بہت خطرناک بات بتا رہا ہوں۔ نمبر 3، جو صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، بولو، جو یہ کرے وہ مسلمان۔ اور ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا جو آدمی پابندی نہ کرے، وہ اپنا نام جا کے رجسٹروں میں در مسلمان لکھوا لے، وہ مسلمان ہو سکتا؟ یاد رکھو، نمبر 1 اللہ کے وجود کو تسلیم کرے، نمبر 2 اسی اللہ کے احکام کی فرما برداری کرے، نمبر 3 صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کے یہ جملہ سامنے ہے، یہ ملانا پڑے گا آپ کو، اس کو الگ نہیں کر سکتے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، نہیں، اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اور اگر عبادت کرتا ہے اور یا غوث المدد کے نعرے بھی لگاتا ہے تو پھر وہ شرک کر رہا ہے یا اسلام کو عمل کر رہا ہے؟ اسلام کو بولو،
زور سے بولو جی، وہ شرک باللہ کر رہا ہے. وہ ایسے ہی کر رہا ہے جیسے ہماری تمہاری بیوی کہے عبداللہ کے ابو، اور پھر پڑوسی والے کو بھی بلائے ببلو کے ابو. بڑا اچھا لگے گا آپ کو؟ بولو. تم سے کہنے کے بجائے اپنے پڑوسی سے کہے تو تم کو تکلیف ہوگی یا تمہیں خوشی ہوگی؟ بولو. نہیں بول دو خوشی ہوگی. بولو بولو بولو. پھر بے غیرتی میں اپنا نام لکھا لینا. ایسے مرد کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. چلو اتنی بات نہیں. تم کہو اپنی بیگم سے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اور تمہاری بیوی کہے ہاں ہم آپ سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم بولو آپ سے بھی محبت کرتے ہیں. کان تو آپ کے کھڑے ہو جائیں گے. مطلب کیا ہے بیگم؟ مطلب کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ بھی کا مطلب کیا ہے؟ لیکن اگر کوئی بیوی کہے نہیں نہیں میں تو آپ ہی سے محبت کرتی ہوں، تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا. ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اس دن بکرے کا گوشت منگائے گی آپ، مرغی کا نہیں بلکہ ہے. کیا بات ہے، خوش ہو جائیں گے. یارو میں نے آپ کے لبوں پہ جو مسکراہٹیں آئی ہیں نا، میں نے کنکر پھینک کر میں نے یہ پتہ لگایا ہے کہ میری باتیں آپ کے دل و دماغ میں کس طرح گھر کر رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ آپ حقیقت کو سمجھ رہے ہیں. چھوٹی سی محبت اور چھوٹی سی غیرت آپ کے دل میں اللہ نے رکھی ہے. آپ نے ایک گھر دیا اپنی بیوی کو، آپ برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کا بھائی، آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، آپ کا دوست اس بیوی کے کسی ایک ناخن میں بھی شریک اور پارٹنر بنے، آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے. تو وہ خالق ارض و سما جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے تنے تنہا، جو اس کا مالک ہے، بھلا بتاؤ اسی کے پیارے بندوں کو، اسی کے نبی کو، اسی کے محبوبوں کو اس کے ساتھ شریک کرو گے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھی مددگار، انہیں بھی مشکل کشا، انہیں بھی حاجت روا سمجھو گے، بھلا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ پھر وہ تمہیں ذلیل و رسوا نہ کرے تو کیا کرے؟ اس لیے یہ توحید کے مسئلے کو سمجھو. عبادت کر لینا ہی کافی نہیں ہے. ایک بیوی تمہارے سر دبائے، تمہارے پاؤں دبائے، بہترین کھانے کھلائے، کپڑے دھلے، بال بچوں کے لیے خدمت کرے، سب کچھ کرے، حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے دوست نے آ کے بتایا کل میں آپ کے گھر پہ گیا تھا، بھابھی سے ملاقات ہوئی، بھابھی نے دروازہ کھولا، مسکرائیں، ہینڈ شیک ہوا، شیک ہینڈ ہوا، ڈرائنگ روم میں بٹھائی، میرے بغل میں آ کے بیٹھی. آپ کے بنیانیں بھیگ جائیں گی اتنی دیر تک، آپ سن نہیں سکتے. صرف اس نے یہ بات کہی ہے. ابھی معاملہ آگے نہیں بڑھا ہے، یہیں تک پہنچ کر کے آپ کے آنکھوں میں خون آ جائے گا اور انہیں بیوی کے بارے میں کیا کیا گمان آپ کرو. بتاؤ مجھے یاد آئے گا اس کا پیر دبانا؟ آپ کو یاد آئے گا اس کا اچھا کپڑا دھلنا؟ یاد آئے گا اس کا اچھا کھانا کھلانا؟ یاد آئے گا اس کا سیوا ستکار اس کا کرنا؟ یاد آئے گا تمہارے بچوں کی دیکھ ریکھ اسے یاد آئے گی؟ آپ سب بھول جاؤ گے. صرف یہ رہے گا اس نے میرے دوست کے ساتھ شیک ہینڈ کیوں کیا. خلاص لات مار کے اس کو باہر کرو گے کہ نہیں کرو گے یارو؟ اور یہاں تو تم خدا کے مرتبے پر ہی بٹھا رہے ہو، اور نہ جانے کیسے کیسے ملاؤں نے قصے کہانیاں بتائیں ہیں اللہ کے ساتھ. تم نے کیا کیا نہیں مذاق کیا، کیا کیا نہیں اللہ کی گستاخیاں کی، اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، توبہ کرو اللہ سے. شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے ہوتے ہوئے تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے روزے، تمہاری مسجدیں، تمہارا سارا عمل ضائع اور برباد ہے. کوئی فائدہ نہیں، کوئی ملا مولوی اس کا اجر نہیں دلا سکتا. میں آپ کو ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. قبیلہ بنو حنیفہ، صحابہ کرام کے زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا مسیلمہ نام کا، جسے اسلام نے کذاب کا نام دیا.
اس نے کہا میں بھی رسول ہوں، میں بھی رسول ہوں۔ اس نے رسالت کا دعویٰ کیا۔ صحابہ کرام نے فوج کشی کری، حکم دیا کہ فوج تیار کی جائے۔ دوسرے صحابہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کے مقابلے میں ایک شخص کو بھی نبی بنا لیا ہے، اس کا نام مسیلمہ ہے۔ کون تھے وہ پتہ ہے؟ وہ نبی کے ہاتھوں نبی کی زندگی میں مسلمان ہوئے تھے، مسجدیں بنائی انہوں نے، وہ اذان دیتے تھے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے تھے، وہ اقامت بھی کہتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے، وہ حج بیت اللہ بھی کرتے تھے۔ ان کا صرف ایک جرم تھا کہ انہوں نے ایک امتی کو رسول کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ یہ بھی رسول ہے، یہ بھی، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے، لیکن مسیلمہ کذاب کو بھی انہوں نے، جاؤ تاریخ کے اوراق پڑھ کے دیکھو، صحابہ کرام نے فوج کشی کی، علماء موجود ہیں، پوچھو، بلا تفریق مذہب و ملت، یہ جتنے بھی فرقے بنا بنا کر مسلمانوں کی طاقتوں کو پارا پارا کیا گیا ہے، جن شیاطین نے کیا ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ پوچھو ان تمام مفتیوں سے، مولویوں سے، قبیلے بنو حنیفہ سے، صحابہ کرام نے جنگ کی، کیوں کی؟ آج کا زمانہ ہوتا تو لوگ کہتے نماز پڑھنے والوں کے خلاف، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والوں کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، انہیں کافر سمجھا جا رہا ہے۔ جی جناب علی، صحابہ کے اس عمل نے تاریخ عالم میں یہ عقیدہ بنایا کہ جناب اللہ تو اللہ ہے، رسول کے مقابلے میں بھی کسی امتی کو لا کھڑا کرو گے تو وہ رسول ہو سکتا، بولو نبی ہو سکتا، ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے۔ نہ تمہیں نمازیں، نہ تمہارے روزے، نہ تمہارے حج، نہ زکوٰۃ، یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہوں گے، انہیں قتل کیا جائے گا، حکومت اسلامیہ انہیں گرفتار کرے گی، توبہ کرائے گی، وہ مرتد ہیں۔ تو جب نبی کے مقابلے میں کسی اور کو وہ امامت کا درجہ، رسالت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، تو بھلا بتاؤ اللہ کے مقابلے میں کسی کو تم مشکل کشا سمجھو، حاجت روا سمجھو، بیٹا بیٹی دینے والا سمجھو، بولو یہ تسلیم کیا جائے گا؟ یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اس لیے اسلام کی حقیقت کو سمجھو، اپنے منصب اور عہدے کو سمجھو، مقصد پیدائش کو سمجھو، توحید کو سمجھو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے جس کے لیے چاہے معاف۔ اور سنو آخری بات، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ علماء سے جا جا کے ترجمے پوچھنا، رب کا فرمان ہے کہ شرک کی حالت میں بغیر توبہ کیے ہوئے جو مر جائے، اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی ہے، جنت حرام، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی، یاد رکھو، کوئی شفاعت کرنے والا۔ یہ نہ کہو کہ غوث کا دامن قیامت کے دن پکڑ کے جھوم جائیں گے، کوئی نہیں تمہیں بچا سکتا، یہ ملا مولوی خود ہی مرے گا، خود بھی جہنم میں جائے گا، تم کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ نجات حاصل کرنا ہے تو صحابہ کے طریقے پر آؤ، نبی کے طریقے پر آؤ، اللہ نے جو طریقہ دیا ہے اس پر آؤ، یہی دین اسلام ہے، اور یہی پیغام انسانیت، پیغام توحید ہے، کہ اسی توحید کے پیغام سے مسلمانوں کی صفوں میں وحدت پیدا ہوگی، اور اسی پیغام توحید سے انسانیت کے صفوں میں بھی تفرقے مٹیں گے اور یکسانیت پیدا ہوگی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس اجلاس کو آرام سے، سکون سے تشریف رکھیں، جب تک کہ آخری دعائے مجلس پڑھ کر اس کے اختتام کا اعلان نہ ہو، تب تک آپ نہایت ہی اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔
تاکہ آخری حد تک اس کی برکتوں کو لے کے جائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے، اس مجلس کے بپا کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی علماء تشریف لائے اور جتنے بھی عوام الناس نے شرکت کی، والنٹیئر سے لے کر رضاکار سے لے کر ہماری ماؤں بہنوں بچوں نے بھی جو بھی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہماری پولیس پرشاسن نے جو کچھ بھی اپنے خدمات انجام دیے ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہمیں اجازت ملی اس اجازت کے اندر اپنے پروگرام کو ختم کریں۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور انہیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور انہیں بھی دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔